سورۃ الصافات رکوع نمبر 4 آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں 4 پیغمبروں کا تذکرہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اور اکثریت جو تھی وہ نافرمانوں کی تھی۔ ہر دور میں اکثریت برے لوگوں کی ہوتی ہے، نافرمانوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ کی پرواہ نہیں ہے، تھوڑے ہوں لیکن ستھرے ہوں۔ ایمان والے ہر دور کے اندر کم ہوتے ہیں، جس طریقے سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے بھی کم ہیں، اور پھر ایمان والوں کے اندر پھر نمازی کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، اور پھر سچے کم ہیں اور جھوٹے زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے دیانت دار، امانت دار وہ کم ہیں اور خیانت والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوا، اور جس نے نافرمانی کی وہ ناکام بھی ہوا، دنیا کے اندر اس پہ عذاب بھی آیا اور آخرت کی سزا پھر باقی ہے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے نافرمانی کی، کم لوگ ایمان لائے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو ڈرایا کہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی بات بھی سچی تھی۔ اب ہوا یہ کہ آپ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کے سب نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ جس نبی کی امت پر بھی عذاب آتا تھا، اللہ کا حکم اس نبی کے لیے یہ ہوتا تھا، نبی کے لیے، اور جو آپ پر جتنے بھی کم لوگ تھے، جو بھی ایمان لانے والے تھے، کہ آپ یہاں سے ان کو لے کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
تم میری بات نہیں مانتے، یہ بات کہہ کے اللہ کا پیغام پہنچا کے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور یہ ذہن میں بات آ گئی کہ ہر نبی کو یہی حکم ملا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو مجھے بھی یہی حکم ملنا ہے تو بس میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی لغزش پر بہت بڑی تنبیہ فرمائی۔ کیا یونس یہ بے صبری کیوں کی ہے؟ آپ صبر کرتے، آپ انتظار کرتے، حکم یہی آنا تھا کہ آپ جاؤ، جب حکم آیا نہیں تو پہلے کیوں گئے؟ بس اس پر آزمائش اتنی بڑی آئی کہ جب آپ وہاں سے چلے، جہاں آپ جانا چاہتے تھے راستے کے اندر دریا کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، کشتی تیار کھڑی تھی، سامان سے بھری ہوئی تھی، لوگ وہاں پر کافی سارے تھے، کافی سارے بندے بھی تھے، ان کا سامان بھی تھا، آپ بھی جا کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی جب درمیان کے اندر گئی تو لہریں شروع ہو گئی، موجوں نے گھیر لیا۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جو ہے وہ خود بتا دے، لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم سب کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بھاگا ہوا تو میں ہوں، اور میرا مالک اللہ ہے، میں نے انتظار نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری وجہ سے ہے، انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنے خوبصورت شکل سے لگتا تھا کہ بڑے متقی پارسائیں، اللہ کے نبی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یقین نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کے اندر ان کا نام شامل نہیں کیا، یہ فرما رہے ہیں کہ میرا نام بھی شامل کرو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بھئی آپ تو بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے بہت اصرار کیا تو ان لوگوں نے نام شامل کر دیا، اور نام شامل کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بہت نیک ہو، چلو پرچی بھی آپ ہی اٹھاؤ۔ پرچی اٹھائی تو یونس۔ اب ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر دوبارہ دوسری مرتبہ پھر دوبارہ کتنے سارے لوگ تھے، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر آپ نے اٹھائی، پھر یونس۔ لوگ بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ کریں تو کیا کریں۔ پھر تیسری مرتبہ، تیسری بار جب پرچی اٹھائی پھر یونس۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بس آپ بیٹھے ہیں، آپ کا نام پتہ نہیں غلطی سے آ رہا ہے، ہمیں آپ پر اعتماد یقین ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سمجھ گئے کہ تینوں مرتبہ میرا نام کیوں آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ اس سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی کہ چلو میری وجہ سے ان کو جو مصیبت آئی بیچاروں کو یہ تو بچ جائیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مچھلی وہ حاضر تھی، اس نے منہ کھولا اور سیدھا لقمہ بنا لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ شاید میرے پر موت آ گئی ہے، لیکن جب ہاتھوں کو ہلایا تو ہاتھ بھی ہل رہے تھے، پاؤں کو حرکت دی تو پاؤں بھی حرکت کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا تو میں زندہ ہوں۔ تو آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ کیا کام کیا؟ اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس وہ ہمیں پسند آ گیا، اور اگر یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، جب تک وہ آزمائش تھی آپ پر، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کو محفوظ رکھا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ہضم نہیں کرنا، تیری خوراک نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اب وہ مختلف روایات ہیں کہ 7 دن تھے یا 1 مہینہ تھا یا 40 دن تھے یا 1 دن تھا، جب تک اللہ کو منظور تھا وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ آپ ان کو باہر نکالو۔
جب باہر نکالا تو آپ کے جسم کی جو آپ کی کھال مبارک تھی نا وہ بالکل نرم سی ہو گئی تھی، یعنی کہ اور کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن یہ ایک بیماری تھی کہ جو کھال تھی نا وہ طاقتور نہیں رہی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ جس طریقے سے اگر ہم پانی کے اندر کو کام کرتے ہیں اور اپنا شاپر چڑھا لیتے ہیں ہاتھ کے اوپر، 2-3 گھنٹے کام کریں اور چھاپر اتاریں گے تو اندر سے ہاتھ جو ہے بالکل سفید ہو جائے گا، تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، ظاہر سی بات ہے، تازہ ہوا بھی نہیں لگتی تھی۔ تو آپ اللہ کے حکم سے مچھلی کے منہ سے باہر آ گئے، جہاں پر بحر ہے وہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کے بیل اگا دی، اور وہ بھی ساتھ ایک درخت تھا، وہ اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اس کے پتے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور یہ واحد سبزی ہے کہ اس کے پتوں کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب اگر مکھیاں بیٹھتی یا کوئی اور پودا ہوتا تو جیسے ان کا جسم تھا، جیسے ان کی کھال جس حالت پر تھی تو مکھیاں تنگ کرتی، آپ کو تکلیف ہوتی۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے یونس کو تکلیف ہو۔ جو آزمائش آنی تھی وہ تو آ چکی ہے، لیکن اب ان کو پھر بحال کرنا ہے، اور ایک ہرن کی ڈیوٹی لگائی کہ تو جا اور جا کر میرے یونس کو صبح و شام دودھ پلا۔ وہ ہرن خود بخود آ جایا کرتی تھی، اب اس کو دودھ پی لیا کرتی تھی۔ یوں کرتے کرتے آپ بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ واپس جاؤ۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ امت تو ہے نہیں، وہ سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کس نے بچنا تھا؟ اللہ کا حکم تھا کہ آپ وہاں پر جاؤ۔ جس بستی میں آپ رہتے تھے اس کے اندر آبادی کتنی تھی؟ 1,00,000 سے اوپر تھی، یعنی 1,20,000 1,30,000 مختلف روایات ہیں، یعنی ایک قرآن کے اندر ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ۔ اللہ کے حکم سے آپ وہاں پر چلے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یونس تو کہاں چلا گیا تھا؟ آپ نے پوچھا کہ تم مرے نہیں ہو ابھی تک، تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے یونس جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم نے تو اپنے بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سب ہم گھروں سے نکل پڑے اور اللہ کے سامنے ایک میدان میں جا کر روئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم روتے رہے، عذاب کے آثار ہم نے خود دیکھ لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا رونا پسند آ گیا، بس وہ عذاب کا جو نقشہ تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فضل فرما دیا۔ ہم آپ کو تلاش کرتے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں، آپ نے ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ تو ایسے ایسے ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اب چونکہ اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھ چکے تھے اللہ کے عذاب کو، اگرچہ وہ بچ گئے تھے، یونس علیہ السلام پر وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، لاتوں کی بہت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہی بات اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، جب عذاب سے ڈرایا تو پھر بھی نہیں، جب وہ ڈرے کہ تو عذاب آ گیا، بس پھر ایسی پکی توبہ کی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، یہ سورہ یونس کے اندر ہے کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس پر ہم نے عذاب کا فیصلہ کیا ہو اور پھر وہ ٹل گیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ یہ واحد ایسی قوم تھی کہ یہ اتنا روئے ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب بالکل آنکھوں سے نظر بھی آ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی انسان سچے دل سے اگر رویا ہے اللہ تعالیٰ کو پھر بھی ترس آ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے ہیں، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ یہاں پر لفظ ہے ابقا، اصل جو ہے نا جو بھاگنے کے لیے لفظ ہوتا ہے فرا یا پھر فرار سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
لفظ فرہ نہیں ابا کا فرمایا ہے، اور ابا کا کہتے ہیں صرف بھاگنے کو نہیں، غلام کے بھاگنے کو، جو اپنے مالک سے آقا سے بھاگے اس غلام کے بھاگنے کو کہتے ہیں اباق۔ تو اس لیے یہ لفظ ہے اذ ابا کا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ میرا، میں اس کا آقا، میں مالک، میں اس کا خالق، وہ میرا بندہ، میرا غلام تھا، وہ مجھ سے بھاگا تھا۔ فساہما، پس آپ قرآن اندازی میں شریک ہوئے۔ اب یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ شریک ہوئے، یعنی وہ لوگ شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، فساہما، پس آپ شریک ہوئے خود۔ فکان من المدحضین، پس آپ ہی ہوئے مغلوب ہونے والوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، وہو ملیم، اور وہ ملامت کرنے والے تھے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پھر احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ، البتہ ٹھہرے رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فنبذناہ بالعراء، پس ہم نے ان کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ بیماری یہی تھی کہ جلد ان کی نرم ہو گئی تھی، نازک ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے اوپر اگایا کدو کی بیل کو۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 سے اوپر، 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ۔ مئۃ الف کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ مئۃ کہتے ہیں عربی میں 100 کو، اور الف کہتے ہیں 1000 کو، یعنی کہ 100,000۔ تو 100,000 کتنے بنتے ہیں؟ 1,00,000 بنتے ہیں۔ تو مئۃ الفین یعنی کہ 100,000 1,00,000 کی طرف بھیجا، او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ فآمنوا، پس وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، پس ہم نے ان کو ایک معین وقت تک نفع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے قرآن کے اندر سورہ یونس بھی ہے، اور یونس علیہ السلام کو قرآن نے ذنون بھی کہا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے، یعنی کہ نام یونسا اللہ فرماتے ہیں مچھلی والے، جب وہ چلے گئے تھے مغاضباً، غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر ان کا مواخذہ نہیں کریں گے، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ فنادى فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں کے اندر اللہ کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ کس بات پر؟ فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر سے کام کریں، اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، وہ جیسے مچھلی والے نے کی تھی، کہیں صاحب الحوت فرمایا، کہیں وذنون فرمایا، کہیں یونس فرمایا، تو یہ ساری کی ساری باتیں پیار کی ہیں، سزا کی نہیں ہیں۔ یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 750 سال پہلے تشریف لائے، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کے اوپر صحیفے اترے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو شریعت تو ملی ہے، پیغام ملا ہے، بڑی کتاب نہیں، چھوٹے صحیفے تھے، اور چھوٹے صحیفے کئی نبیوں کو ملے ہیں۔ یونس علیہ السلام کون سے علاقے میں تھے؟ عراق کا شہر ہے موصل، وہاں پر تھے، اور جس بستی کے اندر تھے اس کا نام تھا نینوا بستی۔
اور وہاں کی جو تعداد ہے وہ قرآن نے بتائی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی تھی۔ تو آپ نے وہاں پر تبلیغ فرمائی، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بالآخر پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب بندے بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ یونس کو بتایا کہ ان کو بتاؤ کہ بس اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے بتایا اور بتا کر خود وہاں سے چلے گئے۔ خود کیوں چلے گئے، اس بات پر پھر تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ خود کیوں گئے ہو۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھیے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا یونس علیہ السلام کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں کہ ان سے یہ گناہ ہوا، لیکن یہاں پر ایک مفسر قرآن گزرے ہیں مودودی صاحب، ان کے پاس علم ضرور تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن باقاعدہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا، باقاعدہ طور پر وہ مستند عالم دین نہیں تھے، مطالعے کے زور پر انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اس لیے ادب کے اندر وہ پیچھے رہ گئے۔ بس وہ ادب جب نہیں تھا تو انہوں نے پتہ کیا الفاظ استعمال کیے کہ یونس علیہ السلام سے فرائض منصبی کے اندر کوتاہی ہوئی، یعنی نبی کا جو فرض منصبی ہوتا ہے، نبی کا جو عہدہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بھی نبی سے کوتاہی ہو گئی تو پھر وہ نبی رہے گا؟ یہ لفظ بہت خطرناک ہے، اور ہمارے اکابر نے اس پر مواخذہ فرمایا اور اچھے طریقے سے پکڑا اور اچھے طریقے سے تنبیہ کی، سرزنش کی، اور اس کا پھر جواب دیا کہ یہاں پر کون سا لفظ بہتر تھا۔ یعنی کہ جب بات کسی بھی مقرب ہستی کی آتی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، ولی ہے، تو وہاں پر مقام ادب ہوتا ہے۔ اب لفظ کیا، اذ ابقا، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج ہی کے درس کے اندر، یعنی کہ اذ ابقا الی الفلک المشحون۔ اب یہاں پر اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے اذ فرّا، جب وہ بھاگا، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا ادب کہ ابقا بھاگنے کو نہیں کہتے، یہ اس غلام کے بارے میں ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو۔ تو اس لفظ کے اندر بھی ہمیں ادب سکھایا گیا۔ اچھا، پھر ہم نے کیا پڑھا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو ڈالا ایک چٹیل میدان میں۔ نبذہ کا لفظ معنی ہوتا ہے پھینکنا، لیکن ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، یہاں پر یہ معنی نہیں کریں گے ہم نے ان کو پھینکا، وہ نبی ہیں۔ تو ڈالنا اور پھینکنا اگرچہ مفہوم ایک ہے، لیکن اس کے اندر کافی فرق ہے، ایک کے اندر ادب ہے اور ایک کے اندر ادب نہیں ہے۔ تو یہاں پر مودودی صاحب نے اتنا بڑا لفظ استعمال کر لیا، اور اس قسم کی ان کی تفسیر کے اندر اور بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ تو جہاں پر بھی ان سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ یعنی کہ ہم کو نیت پہ شک نہیں کر سکتے کہ ان کی نیت ٹھیک تھی اور دین کا بڑا کام کیا، اچھے اچھے کام کر کے گئے ہیں۔ ایک بندہ اگر 100 کام کرتا ہے، اس کے 10 غلط ہیں تو 90 ٹھیک بھی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ جہنم میں چلا گیا، اس نے یوں کر لیا، ویسے کر لیا، نہیں، بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن جہاں پر غلطی ہے تو ہم اس کو نظر انداز بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ مودودی صاحب بے شک کسی بھی مکتب فکر سے ہو، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی غلطی کرے گا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر تنبیہ کریں، ہم اس کا مواخذہ کریں، ہم نشاندہی کریں اور امت کو آگاہ کریں کہ یہاں پر اس نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو کچھ نہیں کہنا اور دوسروں کو پکڑنا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، جو بھی غلط کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ اب یہ جو مرزا جہلمی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ یہی بے ادبی ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی خامی اس کے اندر یہ کہ بے ادبی ہے، ورنہ اس کی 20 باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سارا جھوٹ بولتا ہے، سارا غلط ہوتا ہے، سارا دن وہ فراڈ کرتا ہے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بھی اسی طریقے سے اگر وہ 100 باتیں کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی بھی 70-80 باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، 90 بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، صرف 10 غلط ہیں، لیکن اس کا جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی بابت شے کوئی نہیں، اب اس کے اندر اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب نبی کے بارے کہتے ہیں جی نبی کی تو یہ طاقت ہے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ، تو پھر گستاخی کس کو کہیں گے؟ اگر کافر یہ باتیں کریں تو وہ گستاخ ہیں، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے اگر یہ باتیں کریں تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی نبی کے بارے میں یہ کہنا جی نبی اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو آپ سے کسی نے پہلے بھائی بات پوچھی ہے روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ آپ سے کسی نے پوچھا؟ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو وہ اس قسم کی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جی، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، کوئی حدیث اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے پھر اس کا وہ آپریشن کرتا ہے، اور اس کی باتوں کے اندر بے ادبی اور گستاخی کا جو ہے نا عنصر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پر لازم ہے، ہمیں قرآن نے بتایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ کسی رسول کے، کسی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ سب نبی پر ایمان ہے، سب نبیوں پر، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جن پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے اتباع ان کی کرنی ہے، لیکن ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے اور تمام کتابوں پر۔ اطاعت ہم نے کرنی ہے قرآن کی، لیکن تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو، زبور کو، تمام صحیفوں کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ اسی طریقے سے تمام رسولوں کو بھی ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر چونکہ معاملہ اسی قسم کا تھا تو یہاں پر گستاخی کی باتیں کرنے والے کے لیے تو بیشیوں باتیں ہیں، لیکن ہم گستاخی کیوں کریں؟ اور اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کوئی بھی ہو، تو یونس علیہ السلام بہت شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی شان والا ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آئے اور جس کے نام سے پوری سورہ مبارکہ ہو اور جس کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہو، کہیں مچھلی والے، کہیں یونس، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں پیار کی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ہے نا آزمائش، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں پر چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایسا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں آ کے کہتا ہے جی بازار میں ایک بندہ کھڑا تھا، وہ ہمیں آ کے کہتا ہے جی نواب کو گالیاں دے رہا تھا۔ بھی کون تھا؟ پتہ نہیں کون تھا۔ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے بکتر ہے، ہمیں کیا ہے، یہی ہوگا نا۔ اچھا ہمیں آ کے وہ کہتے ہیں جی آپ کو نا فلاں بندہ گالی دے رہا تھا، آپ کا دوست۔ اچھا وہ گالی دے رہا تھا، یعنی دونوں نے گالی دی، جو اجنبی تھا ہم کہتے ہیں بکتر ہے، اور جہاں ہمارا تعلق تھا، پیار کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، ہم کہتے ہیں اچھا اس نے، یعنی جہاں پر پیار ہوتا ہے وہاں پر بات محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یونس سے پیار تھا، اسی وجہ سے چھوٹی سی بھی اگر بات ہو گئی تو یہ چھوٹی سی لغزش تھی۔ اور مودودی صاحب کو دھوکہ کیوں ہوا؟ اس بات سے کہ جو ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ خود مان رہا ہے کہ میں تو ظالمین میں سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک شان ہے۔ جس طریقے سے چھوٹی سی لغزش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ بڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں سے جب لغزش ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بھی وہ بڑی محسوس ہوتی ہے اور اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب بندہ مر گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ کیا آپ نے قتل کا ارادہ کیا تھا؟ دو بندے لڑ رہے تھے، آپ نے تو چھڑانے کے لیے مکہ مارا، مکے سے بندہ مرتا ہے، وہ مر گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے فنسی آدم، آدم بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے عزم نہیں پایا، پکا ارادہ نہیں تھا کہ آدم نے کہا نہیں میں تو لازماً یہ کھاؤں گا، بھول گئے تھے۔
لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا، یعنی کہ ہر نبی چھوٹی بات کو بھی ظلم سے تعبیر کرتا ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک شان ہے نبی کی۔ اس لیے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ پکا ہے کہ نبی معصوم ہے، ان سے بھول ہو سکتی ہے، ان سے لغزش ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی قدرت بھی تو سمجھ آتی ہے۔ ایک یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں جو چیز چلی جائے اور وہ ہضم نہ ہو۔ مچھلی کتنی بڑی تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ میں تو زندہ ہوں، انہوں نے نماز شروع کر دی، مچھلی کے پیٹ میں نماز شروع کر دی۔ اب مچھلی کتنی بڑی تھی جس کے اندر وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، وہ ملیم، ملامت کرنے والے تھے کہ مجھ سے ہوا کیا۔ نقشہ سارا سمجھ آ گیا تھا، جب کشتی بھنور کے اندر پھنسی نا، جب موجوں نے گھیر لیا، سب بات سمجھ گئے تھے کہ سارا کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ قراندازی ہوئی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، بات ساری سمجھ آ گئی کہ یہ ہوا کیوں ہے، کہ میں نے انتظار نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کا انتظار مجھے کرنا چاہیے تھا، ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ حدیث پاک میں کہ جب یونس علیہ السلام اتنے اندھیروں میں، تاریکیوں کے اندر، یعنی کہ پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا، فنادا فی الظلمات، جب وہاں پر اللہ کی تسبیح شروع کر دی تو وہ آواز اللہ کے عرش تک پہنچی۔ عرش تھامنے والے فرشتے کہنے لگے آواز تو سنی ہوئی لگتی ہے، مانوس ہے بڑی کمزور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری یونس کی آواز ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، جن کے اعمال ہر روز آپ کے پاس پہنچتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہاں وہی میرا یونس۔ تو فرشتوں نے پھر سفارش کی کہ اللہ اپنا فضل فرما دے، تو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ کسی مشکل میں ہو تو یہ آیت کریمہ وہ پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، ایسے کوئی بھی اگر مجبور مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ رہے، مچھلی کو حکم یہ تھا کہ ہضم نہیں کرنا، خوراک نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اب 40 دن تک کیا مچھلی نے اور کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ کھاتی رہی، جو وہ کھاتی تھی خوراک وہ ہضم ہوتی تھی، اسی معدے کے اندر، اسی پیٹ کے اندر یونس بیٹھے ہوئے ہیں، یونس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یونس، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ پھر مچھلی کی عمر اتنی لمبی کر دیتا، مچھلی بھی تو نہ مرتی نا۔ لیکن بہرحال وہ ایک آزمائش تھی، آزمائش جب پوری ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو حکم دیا کہ یہ امانت پھر واپس کر، اس نے واپس کی۔ یعنی کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا کہا مانتی ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو بگڑ جاتا ہے، ورنہ چرند پرند جتنے درندے ہیں، بھیڑیے جن کا ہم برا خیال کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی، گدھے کی، اونٹ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، کیا آج تک کسی گھوڑے نے، کسی گدھے نے، کسی اونٹ نے انکار کیا کہ بس بہت ہو گئی، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاتا؟ اب جب انکار کیا، اس سے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم میرے لیے یہی ہے، میری ڈیوٹی یہی ہے، میں نے ڈیوٹی نبھانی ہے، آسان ہے مشکل جو بھی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرے کہ تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے سامنے کیوں اکڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، اللہ کا کہا کیوں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک چٹیل میدان کے اندر بھیجا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اب دیکھو ہرن کو حکم دیا کہ جاؤ میری یونس کو دودھ پلاؤ۔ ہرن بات مانتی ہے ہماری؟ اللہ کی بات تو اس نے بھی مانی ہے۔ صبح شام آتی تھی، اور
اللہ کے حکم سے میں حاضر ہوں، میرا دودھ نکالو اور پیو۔ اور پھر کدو، اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے نا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو کدو بہت پسند تھا۔ احادیث میں ہے کہ جب کدو کا سالن ہوتا تھا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کدو کے ٹکڑے وہ سالن میں سے نکال کے چن چن کے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے خاص خادم تھے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ کدو چن چن کے کھاتے آپ کو بہت پسند تھے، اور میں اللہ کی قسم اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو پھر میری پسند بھی کدو بن گیا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یعنی کہ اپنی عادت بدل لینا، اپنی پسند بدل لینا اللہ کے نبی کی محبت کے اندر۔ تو بہرحال کدو اچھی سبزی ہے، اور جب ہمیں پتہ چل گیا اللہ کے نبی کو پسند ہے، اب اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کدو کو بھی جب پتہ بھی ہے اللہ کے نبی کی پسند کی چیز ہے، اگر اس کی گستاخی کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی جو پسند ہے ہم نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ گستاخ رسول ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو پسند کی چیز ہے اس کا احترام کرو۔ کدو ایک سبزی ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی گستاخی کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گناہ گار ضرور ہیں لیکن عشق رسول سینے میں ہے الحمدللہ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی کے صدقے انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔